نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ناظرین؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و آباد رکھے، سلامت رکھے۔ آج سے ہم نے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور اس پروگرام کا نام ہم نے رکھا ہے آسان فرض علوم۔ اس پروگرام کے اندر آپ کو وہ باتیں بتائی جائیں گی کہ جن کا جاننا ایک مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے، اور اس پروگرام کے اندر وہ مسائل ذکر کیے جائیں گے جو انسان روزمرہ کرتا رہتا ہے، جیسے نماز، وضو، غسل وغیرہ، نکاح وغیرہ کے تمام مسائل اور بنیادی عقیدے بیان کیے جائیں گے کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ یہ تمام باتیں اس پروگرام میں ذکر کی جائیں گی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہماری چند منٹ کی اس ویڈیو کو دیکھیں اور اپنے علم کے اندر خوب اضافہ کریں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ عقیدہ سب سے پہلی چیز آتی ہے عقیدے کی، کیونکہ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو ہی اعمال قبول کیے جائیں گے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ عقیدہ ہوتا کیا ہے، عقیدہ کہتے کسے ہیں، عقیدے کی ڈیفینیشن کیا ہے، عقیدے کی تعریف کیا ہے۔ تو عقیدہ ان دینی امور کا نام ہے جن پر دل بغیر کسی شک اور شبہ اور تردد کے پختہ ہو جائے، کیونکہ دین کے اندر تردد کرنا، شک کرنا اور شبہ کرنا یہ انسان کو کفر تک لے جاتا ہے۔ تو یہ ہو گئی عقیدے کی تعریف۔ اب جانتے ہیں کہ عقائد کا علم سیکھنا ضروری ہے کیا ہے، کہ اس کے بارے میں کیا حکم ہے، عقائد کے علم سیکھنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ایک مسلمان کے لیے عقائد کا علم سیکھنا اور اپنی عقیدوں کو درست کرنا انتہائی اہم امر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا فرمان کا خلاصہ ہے کہ سب اولین اور اہم ترین فرض میں یہ ہے کہ بنیادی عقائد کا علم حاصل کرے، جس سے آدمی صحیح العقیدہ سنی بنتا ہے اور جن کے انکار اور مخالفت سے کافر اور گمراہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو رہی عقیدے کے بارے میں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ انسان کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسی سوچ رکھے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ ایک مسلمان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس بارے میں ہم آپ کو 10 عقیدے ذکر کریں گے اور ہر عقیدے کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا جائے گا، اور 10 عقیدے یہ بہت لمبے ہو جائیں گے، اس لیے ہم چند ویڈیو کے اندر یہ سارے عقیدے ذکر کریں گے، کیونکہ ہر عقیدے کو تفصیل کے ساتھ اور اچھی طریقے سے سمجھا کر کے آپ کو بتائے جائیں گے، اس لیے اس ویڈیو کے اندر چند عقیدے ہی ذکر کی جائیں گے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک مسلمان کا کیسا عقیدہ ہونا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ موجود ہے اور ایک ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں، نہ احکام میں، نہ اسماء میں۔ یہ پہلا عقیدہ ہو گیا۔ اب آئیے اس عقیدے کی تفصیل جانتے ہیں، خلاصہ جانتے ہیں پوری اچھی طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر کیا دلیل ہے۔ انسان کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اللہ موجود ہے تو اس پر کیا دلیل ہے۔ تو اس کی دلیل یہ ہے کہ رب کائنات نے عالم کے ذرے ذرے میں اپنے موجود ہونے پر دلائل قائم فرما دیے ہیں۔ تمام چیزیں کتابوں سے پڑھی جاتی ہیں، مگر توحید وہ مضمون ہے جس کے لیے کسی خاص کتاب کی ضرورت نہیں، بلکہ عالم کا ہر ذرہ اس مضمون کی خود پردلیل ہے، پردلیل کتاب ہے، جیسے پتھر، ڈھیلے، نباتات، درخت، حیوان، اسماء، زمین، ستارے، خشکی، سمندر، آگ وغیرہ وغیرہ، کہ ان سے پہلے خود ہمارے نفوس، اجسام، اوصاف، احوال، دلوں کا بدلنا اور ہماری حرکات و سکنات کی تمام حالتیں وجود باری تعالیٰ پر گواہ ہیں کہ اگر ہم ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہے۔ ہم کو کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ آسمان کس نے بنایا؟ یہ ساری چیزیں ہیں تو بنانے والا بھی ظاہر ہے، موجود ہوگا ہی۔ لیکن ایک فرقہ ایسا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر انکار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے موجود ہونے پر وہ انکار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس
کائنات کا کوئی مالک نہیں ہے، اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اور اس فرقے کا نام ہے دہریہ۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دہریہ سے جو ہے مناظرہ ہوا، بحث ہوئی، ڈیبیٹ ہوئی، اور مناظرے کا ٹاپک موضوع بھی یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے یا نہیں، اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے یا نہیں، مسئلہ یہی تھا۔ چنانچہ میدان مناظرہ میں لوگ جمع ہو گئے، جہاں مناظرہ ہونا تھا، جہاں بحث ہونی تھی، وہاں لوگ جمع ہو گئے، مگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے مطابق تھوڑی دیر سے آئے، تشریف لائے۔ دہریہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے لگے، اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں مجھے ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر وہیں ٹھہر گیا، اور واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا اور اس کے تختے تیار ہوئے، پھر اس تختوں کی خود بخود کشتی تیار ہو گئی، اور وہ کشتی دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے کی طرف مسافروں کو لے جاتی اور دوسری طرف کے مسافروں کو دوسری طرف لے آتی۔ اس طریقے سے وہ کشتی آتی جاتی رہی، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ کشتی جو تھی ان مسافروں سے پیسے بھی خود وصول کرتی تھی۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں یہ جواب دوں تو آپ کیا کہیں گے؟ تو وہ دہریہ کہنے لگا کہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ آپ جیسے بزرگ آدمی اور آپ جیسے وقت کے امام ایسی بات کہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تو جھوٹ لگتا ہے، لیکن آپ جیسا آدمی کہہ رہا ہے تو یہ تو بات ماننے والی ہے ہی نہیں، کیونکہ کون ایسی کشتی ہے جو خود بخود بن جائے، پیڑ بھی اگ جائے اور بن جائے، اور بننے کے بعد خود چلے اور خود پیسے وصول کرے؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کا جواب دیا کہ اس سے بڑا جھوٹ تو پھر یہ ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ آسمان، یہ زمین، یہ درخت، یہ پودے، یہ ساری کائنات جو بنی ہے اس کا بنانے والا کوئی نہیں، یہ خود بخود بن گئی۔ تو اس سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے، جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی تو یہ کائنات کیسے خود بن سکتی ہے؟ تو وہ دہریہ اس جواب کو سن کے لاجواب ہو گیا اور اپنے بدترین عقیدے سے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کی اور مسلمان ہو گیا۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔